ارتداد ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے نظام سے دشمنی ہے، اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے کہ اسلام میں قطر بون کی جائے اور میں زندہ رہ جاؤں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کہ اسلام میں کمی بیشی کی جا رہی ہے اور ابو بکر زندہ بچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو ابو بکر کی زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ رہ کے باقی رہے گی، ورنہ ابو بکر کی گردن اس راستے میں اڑا دی جائے گی۔ مجھے وہ اسلام پسند نہیں ہے جو اسلام پورے طور پر ہماری زندگیوں میں نافذ نہ ہو سکتا ہو، جو ہماری سوسائٹیوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری لائف کے اندر پوری طاقت کے ساتھ، پوری تمام فیلڈ کے ساتھ، اپنی اقسام کے ساتھ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اور اپنی عملی زندگی میں نہ لا سکیں، یا جس کو لانے پر روک لگائی جائے ہم اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یا تو اسلام ہے یا پھر موت ہے، یا تو اسلام ہے یا پھر موت ہے۔ ہماری زندگی اسلام سے وابستہ ہے، اللہ کی شریعت سے وابستہ ہے، کیونکہ اللہ کی شریعت صرف عبداللہ اور عبد الرحمن کے لیے نہیں ہے، اللہ کی شریعت دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جینے والا ہر انسان اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا مخاطب ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے سارے کے سارے لوگوں سے، اے ہیومن کائنڈ، اے مانوتا انسان، ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے پیغام پہنچا دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ کسی قبیلے کے نہیں ہیں، وہ کسی قوم کے نہیں ہیں، وہ کسی زمانے کے نہیں ہیں، وہ کسی نسل کے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ نیشنل انبیاء تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل اور یونیورسل نبی ہیں، بلکہ قیامت تک باقی رہنے والے نبی ہیں۔ جب حضور کی نبوت باقی رہے گی تو حضور کا پیغام بھی باقی رہے گا، حضور کی دعوت بھی باقی رہے گی، حضور کی شریعت بھی باقی رہے گی، حضور کا دین بھی باقی رہے گا، لیکن ہمیں اس دین کو فالو کر کے پیش کرنا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کی سب سے بڑی بیماری اور جو مرض ہے، جو سبب ہے ہمارے پیچھے ہٹنے کا، جو وجہ ہے ہمارے اس حالت تک پہنچنے کا، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہمیں غور کرنا ہے کہ کمزوری کہاں پہ، پانی کہاں مر رہا ہے، خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، اس حالت تک پہنچنے کا سبب اور وجہ اور ریزن کیا ہے۔ میں ایک لفظ میں کہتا ہوں، اس کی وجہ غفلت ہے۔ ایک لفظ میں اگر میں سارے کے سارے ریزنز کو جمع کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں ہم اس حالت میں کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں، ایک لفظ میں کہوں گا غفلت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، جو بھی اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے بتائے ہوئے دین سے ہٹے گا، اعراض کرے گا، اس کے خلاف راستے اختیار کرے گا، تو اللہ اس کی زندگی حسیرت بنا دے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، اس کے لیے دنیا مشکل بنا دی جائے گی، اس کے لیے دنیا میں جینا تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ قیامت میں اللہ سے کہے گئے، اللہ میں دنیا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا، میری کتاب، میری تعلیمات، میری آیات، میری شریعت، میرا میسج، میرا پیغام تمہارے پاس آیا تھا، لیکن تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تم نے اس سے اعراض کیا، تم نے اس کو بھلا دیا، تو آج بھی ہم تم کو بھول گئے ہیں اور تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، جو اللہ کے
ذکر سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور نہیں رکھتا ہے، قرآن سے اپنی زندگیوں کو نہیں جوڑتا ہے، تو اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس سے چپکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتا دی ہے قرآن کریم میں، مسلمانوں اگر تم اللہ سے ہٹو گے، اللہ کے دین سے اپنی عملی زندگی میں ہٹو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے، کم سے کم جس دائرے میں ہم کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس ملک میں ہم اپنی خصوصی پرسنل اور اپنی سوشل لائف کے اندر پورے کے پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں روک سکے، لیکن واقعہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آزادی کو استعمال نہیں کرتے اپنے صالح مقصد میں، اس آزادی کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلاتے نہیں ہیں، اور جب مار پڑتی ہے اللہ کی ہمارے اعمال کے نتیجے میں تو ہم واویلا مچاتے ہیں اور چیختے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق الذین بعض الذی عملوا۔ دنیا میں جو بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ ایسے حالات اس لیے لاتا ہے تاکہ تمہارے اعمال کا مزہ تمہیں چکھائے۔ واقعات ہو رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ بگڑیں گے اگر ہم غفلت سے نہیں نکلے، کیونکہ ہماری بیماری غفلت ہے، اللہ کے دین سے دوری ہے، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو ہٹانا ہے، برائیوں میں، کرپشن میں، خرابیوں میں اور ایسے گندے اور گرے ہوئے اعمال میں اپنی زندگیوں کو لگانا ہے کہ جس کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو یہ وعدہ فرمایا ہے مسلمانوں سے کہ تم سربلند ہو، تم اونچے ہو، تم اعلیٰ ہو، تم بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مؤمن ہو۔ اگر ایمان تمہارے اندر پکا ہے تو کوئی تم پر چڑھ نہیں سکتا، کوئی تمہیں اوپر مسلط ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کی طاقت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، اور جب ایمان کی طاقت نہ ہو، عمل کی طاقت نہ ہو تو پھر ہر چیز کے سامنے انسان دب جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نظام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی ہوگی۔ میں مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں ہندوستان کے اندر اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی جو آزادی ہمیں میسر تھی، آج بھی میسر ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی میسر رہے گی، اگر ہم نے اس کی قدر کی، اگر ہم نے اپنے کو اس سے جوڑا اور اس پر عمل کیا اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں، اپنی سوسائٹیوں کے اندر، اپنے معاشروں کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر لاگو کیا، تب تو ہم زندہ بچیں گے، ورنہ حالات بگڑیں گے۔ آج طلاق کے مسئلے پر یہ بات اٹھائی گئی، کل ہماری مسجدوں کی اذانوں پر آوازیں اٹھائی جائیں گی، اور ایسی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری نمازوں پر پابندی ہوگی، اور حالات بگڑیں گے، کیونکہ اگر ہم نے عملی شکل میں اللہ کے دین کی ترجمانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ یہ دین کو ہمارے سروں پر تھوپے نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے معاملے میں بڑا غیور ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، یہ نعمت ہے، جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو یہ نعمت دیتا ہے، اور جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے یہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہوگی، اپنے معاشرے کو بچانا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو جن برائیوں میں، جن خرابیوں میں، جن گناہوں میں لت پت ہیں اس سے نکالنا ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیے، آپ سڑک پر نکلیے، شام کے وقت میں گلی کوچوں میں چکر لگا کے دیکھیے، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت برے ہیں۔ نوجوان الکوہل، ڈرگز، شراب، جوئے، سٹے اور سود کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، اس بری طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ اس کا دماغ اس سے آگے سوچنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے بڑے
رسومات کے اندر ایسے پھنسے ہوئے ہیں، بچی کی شادی سے آگے کچھ سجائی نہیں دیتا، گھر کے معاملات اور گھر کے اندر کی رسم و رواج سے آگے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور ہمارے بچے تو کھیل کے دیوانے بنا دیے گئے ہیں، جن کے اندر اپنے مقصد، اپنے فیوچر، اپنے برائٹ فیوچر اور مستقبل کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بچی ہے. پوری کی پوری قوم کو انجیکشن لگا دیا گیا ہے ڈرگ کا، الکوہل کا، کہ اس کے بعد سوچنے کی طاقت مفلوج ہو جائے، جسمانی طاقت کمزور ہو جائے اور پھر عملی طاقت بالکل فنا ہو کر رہ جائے. اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جس لت میں پڑے ہوں، جو برائیوں کی لتیں ہیں، اور آج ایسے ایسے بھیانک دروازے کھلے ہوئے ہیں برائیوں کے، چھوٹے سے موبائل سے لے کر سنیما گھروں تک، الکوہل کے ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ سے لے کر بڑی بڑی بوتل تک، ہمارے نوجوانوں کو ایسے آلات میں اور ایسی چیزوں میں پھنسا کے رکھ دیا ہے اس موجودہ زمانے میں کہ اس کے بعد ہمارا نوجوان آگے سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا، آگے فکر نہیں کر پاتا، نہ دنیا بنا پاتا ہے نہ آخرت بنا پاتا ہے. اپنے کو نکالیے، حالات خطرناک ہیں، آپ کے سر پر آفتیں منڈلا رہی ہیں. اگر آپ نے فکر نہیں کی اور اپنے آپ کو جگایا نہیں اور نیند سے نہیں اٹھے اور پھر کچھ کرنے کے عزم کے ساتھ نہیں میدان میں آئے تو پھر آپ بھی جائیں گے، آپ کی نسلیں بھی جائیں گی اور پھر پوری کی پوری قوم پر اللہ کا عذاب